اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و اسلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ یہ موکل کیا ہوتے ہیں اور ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے یا کیا کام کرتے ہیں کسی کا۔ اور ایک بھائی نے سوال کیا کہ ان کو تابع کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے ان کو تابع کرنا کوئی ایسا فارمولہ بتائیں، کوئی ایسا طریقہ کار بتائیں جن سے ہم ان کو تابع کر لیں اور یہ ہمارے کام کریں۔ دیکھیں بھائی، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے، اس کنسیپٹ کو، اس سوال کو کلیئر کر لیں کہ بیسیکلی کچھ لوگ جنات سے کام کرتے ہیں، جنات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور میں اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بہت سے لوگوں کے دماغوں میں کنفیوژن ہوتی ہے، اس کو کلیئر کر لیں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا قرآن و حدیث سے ہی بتانے کی۔ تو اللہ کی ذات نے جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس انسان کے ساتھ ابلیس کی ذریت میں سے، ابلیس کی اولاد میں سے ایک اس کا بچہ یا عورت کے ساتھ عورت وہ لگا دی جاتی ہے، مرد کے ساتھ مرد لگا دیا جاتا ہے، جو اس کو جتنی دیر اس بندے کی زندگی ہے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں، ان کو وہ گمراہ نہیں کر پاتا، ان کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا، وسوسے ڈالتا ہے، غلط چیز کی طرف آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ اب جو لوگ جنات سے کام کرتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس موکل ہیں، یہ موکلوں سے کام کرتے ہیں، جیسے اکثر آپ لوگ کہتے ہیں جی قاری صاحب ہمارا حساب لگا کے بتائیے گا، ہمارا استخارہ کر کے بتائیے گا کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ اب آپ کوسوں دور بیٹھے ہیں، مائلز کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں، آپ صرف فون پہ اپنی ماں کا نام بتاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد آپ کو مکمل انفارمیشن آپ کی مل جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا یہ کوئی علم ہوتا ہے یا کیا یہ کوئی بڑی معرفت کی چیز ہوتی ہے؟ اس چیز کو بھی بھائی اپنی کو کلیئر کریں۔ یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ کوئی معرفت والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بزرگی والی چیز نہیں ہے۔ بیسیکلی ایسے لوگوں کے پاس جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ جنات جن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ ماں کا نام ان کو بتلایا جاتا ہے، یہی جنات اس عورت کے اوپر، اس بندے کے اوپر جاتے ہیں جس کا وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جو آپ سے حساب کروا رہی ہے اپنا نام بتا کے، اور یہ سوال کر رہی ہے کہ جی میرے ذرا بارے میں بتائیں، میرے معاملات کیسے ہوں گے، میرے ساتھ کوئی جادو تو نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ شیطان آ کے آپ کے قارئین سے انفارمیشن لے کے جا کے اس بندے کو بتاتا ہے۔ جو بھی بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو جنات سے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ پیر صاحب ہیں یا قاری صاحب ہیں یا کوئی بھی بندہ ہے، وہ جو اس سے کام کر رہا ہے، وہ آپ کو آپ کی ہی معلومات آپ کے گوش گزار کر دی جاتی ہیں، کچھ اس کے اندر جھوٹ ایڈ کیا جاتا ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اس سے لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس چیز سے روک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کی 40 دن کی عبادت نہیں قبول ہوتی جانے سے۔ اب جو تصدیق کرتا ہے کہ جی بتائیں میرے اوپر کیا مسئلہ ہے، میرے بارے میں ذرا یہ مجھے ڈیٹیل میں بتائیں اور یہ حساب کر دیں، استخارہ کر دیں، تو یہ پھر اگلا معاملہ کیا ہوتا ہے، اگلی بات یہ تصدیق والا فیکٹر آ گیا۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو بھائی دونوں پوائنٹ کلیئر کریں۔ اب یہ معاملات کیسے یہ قارئین کرتا ہے جو ہمارے ساتھ اللہ نے لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو موکل انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، موکل آتے کہاں سے ہیں، ہوتے کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ جو لوگ غلط رستے پہ چلتے ہیں، شیطانی رستے پہ چلتے ہیں، جنات کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ میں یہاں پہ 2 دلیلیں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت نمبر سورہ انعام کی 128 ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جن جنات نے اور جن انسانوں نے ایک دوسرے کے لیے کام کیے اور ایک دوسرے کو اپنا دوست بنایا، تو اس کا شریعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان دونوں کو جہنم میں پھینکوں گا، کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو دوست بنا کے ایک دوسرے کے لیے کام کیا۔ اب دوسری طرف ایک حدیث ہے، غالباً صحیح مسلم کی ہے، اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ایک شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے آگ کا انگارہ لے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس قسم کا خیال نہ ہوتا جو اس نے کہا تھا کہ میرے علاوہ یا اللہ یہ کسی اور کو یہ قدرت نہ دینا کہ ان کو تابع کرے، یہ حکمرانی میرے علاوہ اللہ کی تو ہے ہی ہے۔ اللہ نے جو نوازا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اگر یہ جائز ہوتا تو میں اس کو مسجد نبوی کے سٹون کے ساتھ باندھتا
اور بچوں کو بلاتا جو اس کے ساتھ کھیلتے اس کو پتھر مارتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو باندھا نہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنے اس بھائی کی قسم یاد آئی کہ انہوں نے یہ اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ یہ بس صرف مجھے ہی یہ قدرت دینا اور کسی کو نہ دینا. تو ان کو تابع کرنا، ان سے کام لینا قرآن نے بھی روک دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روک دیا. نہ صحابہ نے لیا، کوئی ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کام لیے ان سے، نہ لے سکتے تھے. نا کتنی جنگیں ہوئیں جن میں جاسوسی کے لیے، جیسے آج کے دور کے اندر بڑے سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ جوتشی ہو گئے، کاہن ہو گئے، جادوگر ہو گئے، وہ ان کی جو بھی جہاں پہ وہ ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں جاسوسی کا، وہ ان کا حصہ ہیں. اور وہ بلکہ جو فیوچر کے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی وہ انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں. انگلینڈ کے اندر یہ چیز ہے، انگلینڈ کے اندر ہے اور کئی کنٹریز کے اندر ہے جن کے اندر جادوگر اور کاہن نجومی لوگ بیٹھے ہیں اور فیوچر کے بارے میں ان لوگوں کو رائے دیتے ہیں یا جنات سے کام لیتے ہیں. ان سے جاسوسی کا کام بھی لیا جاتا ہے. تو پیارے بھائی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لے بھی سکتے تھے لیکن نہیں لیا کیونکہ جائز نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا. تو بھائی اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں. اب جو لوگ انہی کو موکل کہا جاتا ہے، جو لوگ شیاطین کو ڈیل کے ذریعے اپنے ساتھ کام کرنے پہ آمادہ کرتے ہیں، یا وہ جنات جو انسانوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں حکم دے دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے بھائی. ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. اور یہ جو موکل ہوتے ہیں بیسیکلی ان کے ساتھی ہوتے ہیں. اب یہ ڈیل ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیتا ہوں. ایک انسان کیا کرتا ہے، جو جادوگر ہے یا جو جنات سے کام کرنے والا بندہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے اور اپنے قارین کے ذریعے ان سے رابطہ کرتا ہے. جو قارین اس مقصد کے لیے اس بندے کے اوپر ڈپیوٹ کیا گیا ہے کہ اس کو گمراہ کر، ابلیس کی طرف سے وہ گمراہ کرتا ہے اس کو. اب جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو شیطان کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے تو وہ پھر اس کی مدد کرنا ہیلپر بن جاتا ہے. اور وہ پھر ان کا آپس میں شیاطین کے ساتھ ان کا اپنا کمیونیکیشن کا ایک سورس بنتا ہے اور وہ چیزیں پھر ایک دوسرے کو یہ القاء کر کے ان کو بتاتا ہے جادوگر کو ان کے معاملات کو. کیونکہ انسان کو جنات نظر نہیں آتے، ایسی کوئی آنکھ نہیں ہے جو جنات کو دیکھ سکے. یہ اللہ کی قدرت سے ہے. جو بندوں کے اوپر جادو کا یا جناتی اثر ہوتا ہے ان کو بعض اوقات یہ بھی ان کی اصل شکل میں وہ نظر نہیں آتے. یاد رکھیں کسی اور جانور کو ڈرونی شکل میں، کسی گڑیا کی شکل میں یا کسی جانور کی شکل میں، اس طرح کی شکلوں میں یا ویسے ایک ہیولے کی شکل میں، تو ان شکلوں میں یہ نظر آتے ہیں. لیکن جن کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے ان لوگوں کو. تو پیارے بھائی یہ موکل پھر ان ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں. بیسیکلی موکل کا کانسیپٹ یہ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں ہم نے ان سے دوستی کرنی ہے، تو یاد رکھیں اس بات کو، اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا بندہ جو ان سے دوستی کرے گا. کیونکہ منع کر دیا، قرآن نے بھی منع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. تو بھائی اس کی کوئی دلیل نہیں کسی جگہ پہ بھی ملتی کہ ان سے کام لیا جائے. تو اس چیز سے پرہیز کرنا ہے اور ایسی سوچ بھی نہیں آنے دینی کہ ہم ان سے کام لیں گے. تو پیارے بھائی اللہ نے قرآن کے اندر ہر چیز کا حل رکھا ہوا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علاج کی غرض سے ان سے کام لیتے ہیں وہ بھی غلط ہے. جب اللہ نے جو کہہ دیا کہ قرآن کو اللہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کے لیے، مومن لوگوں کے لیے شفا بنا کے اتارا، رحمت بنا کے اتارا، تو پھر ہمیں صرف قرآن سے ہی فائدہ حاصل کرنا چاہیے. جب اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کا علاج کیا جن کے اوپر جنات مسلط تھے یا جادو کا اثر تھا، قرآن سے ہی کیا، کوئی موکلوں سے نہیں کیا، کوئی جنات سے مدد لے کے نہیں کیا. مدد لینی ہے تو ایک اللہ کی لینی ہے. اللہ کا قرآن پڑھ کے علاج کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون روایتیں، مسنون دعائیں ہیں جن کو ہم نے پڑھ کے علاج کرنا ہے. جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، جس میں کلونجی ہے، حجامہ کروا سکتے ہیں اور کئی چیزیں، زیتون ہے، آب زمزم ہے، شہد ہے، ان چیزوں کو استعمال کروا کے اللہ کے فضل سے علاج کیا جاتا ہے اور بالکل صحیح 100% علاج ہوتا ہے. اور جو لوگ اس رستے کو چھوڑ کے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی جادو کا علاج جادو سے ہوتا ہے، تو بھائی اس رستے پہ چلتے ہیں ان کے معاملات بھائی یاد رکھیں، بہنیں بھی بھائی بھی مزید خراب ہوتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے. کیونکہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کا اور آپ کا جب رابطہ ٹوٹتا ہے تو شیطان آپ کے اوپر مسلط ہوتا ہے، حاوی ہوتا ہے، اور پھر آپ کے معاملات مزید خراب ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں. کیونکہ معاملات کو سنوارنے والی ذات اللہ کی ہے. جب آپ اللہ سے رشتہ ناتا توڑتے ہو تو آپ ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہو جہاں سے اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا. واپس آنا ہے تو سچی توبہ کریں. جو لوگ اس رستے پہ چل رہے ہیں
سچی توبہ کریں گے اللہ ان کو معاف کریں گے۔ اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں، غفور و رحیم ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو رستے ہیں موکل قید کرنے کے، موکل پکڑنے کے، موکل تابع کرنے کے، موکلوں سے کام لینے کے، بیسیکلی یہ سارے کے سارے غلط رستے ہیں۔ ایسی کوئی روایت نبی سے نہیں ملتی، ایسی کوئی روایت صحابہ سے نہیں ملتی، تبع تابعین سے نہیں ملتی، ائمہ اکرام سے نہیں ملتی۔ تو ان چیزوں سے بھائی آپ نے گریز کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔